أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آج کی نشست اور قرآن کی بڑھیا اور قرآن کی تقریر رمضان کا مبارک مہینہ بڑی قبولیت کی گھڑیاں ہیں. ایک آج کی گزارشات ہیں، ایک تو عمومی مجمع کے لیے ہیں، لیکن خاص طور پر اس مجلس کے اندر قرآن کے اشاعت کی ایک جماعت ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ رفیق بخشی کہ انہوں نے بڑی عمر کے اندر آ کر کے قرآن کو سیکھنے کی تمنا ظاہر کی اور قرآن کو سیکھنے میں لگے ہوئے ہیں. اور انتہائی خوشی ہوئی جب حضرت مولانا عدیل شاہ صاحب نے بتایا کہ ہم نے مسجد کے اندر تجوید کی کلاس لگائی ہوئی ہے اور بڑے بڑے حضرات اس کے اندر پڑھتے ہیں. بہت دل باغ ہو گیا کہ واقعی قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھ سکوں اور بندے کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ یہ بڑی نعمت کی بات ہے. آج کا بیان انہیں کی نظر ہے کہ وہ شاہ کی جماعت ہے. میں چاہتا ہوں کچھ ایسی باتیں ان کے گوش گزار کروں جن سے ان کے عشق میں قرآن کی محبت میں اور اضافہ ہو جائے. اور قرآن کی کتاب ہی ایسی ہے کہ اس سے محبت کی گئی ہے اور یہ وہ کتاب ہے جس کو رات کے اندھیروں میں پڑھا گیا، دن کے اجالوں میں پڑھا گیا، اس کو غاروں کے اندر پڑھا گیا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پڑھا گیا، اس کو فضاؤں کے اندر پڑھا گیا، اس کو ممبر پر مصلی پر پڑھا گیا، محراب کے اندر پڑھا گیا. اس کتاب کو پڑھ کر رویا گیا، اس پر پڑھ کر رلایا گیا. یہ وہ کتاب ہے اس کے بندہ جس کی اس کتاب سے محبت کی گئی ہے. دنیا میں اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس سے محبت کی گئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا تھا. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے جانا تھا. تو مدینہ منورہ کا سفر اس وقت مکہ سے 8 دن اور 8 راتیں اونٹ پر سوار ہو کر لگتا تھا. فرماتے ہیں کہ میں اونٹ پر سوار ہوا اور میں نے قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. سفر طے ہوتا گیا اور میں قرآن پڑھتا گیا. دن رات گزرتے رہے حتیٰ کہ جب میں مدینہ منورہ کی مقدس دھرتی پر اترا تو 8 دن اور 8 راتیں مکمل ہو چکی تھی اور ان 8 دن اور 8 راتوں کے اندر میں نے 16 مرتبہ قرآن کریم کا ختم کر دیا. حیران ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کو قرآن سے اتنا عشق تھا، اتنی محبت تھی. اور ایک ہماری زندگیاں ہیں، جب ہم سفر کرنے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو ہمارا پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ اور جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور موبائل نکالتے ہیں اور کوئی اس کے اندر گانے سن رہا ہے، کوئی فلمیں دیکھ رہا ہے، ڈرائیور اپنا گانوں میں مست ہے، سواریاں اپنا مست ہیں اور اس طرح وہ جا رہے ہیں. خدا نہ خواستہ اس حالت میں ایکسیڈنٹ ہو جائے اور بندے کی موت واقعہ ہو جائے کیا بندہ گانے سنتا ہو دنیا سے. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں غفلت خواب میں غفلت میں ہم جو سو رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اکابر کو جو قرآن سے عشق تھا، جو محبت تھی، بندہ حیران ہو جاتا ہے. ان کو اتنی محبت تھی قرآن کریم کے ساتھ. 100 اشراف قاری پہلے امام نافع رحمۃ اللہ علیہ 70 تابعین سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا. 70 تابعین سے انہوں نے قرآن کریم پڑھا. پھر مسجد نبوی کے اندر 70 سال تک قرآن کریم کی تعلیم دیتے رہے. اور جب وہ مسند پر پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی خوشک کی.
خوشبو آتی تھی تو لوگ بیٹھے ہوتے تھے، شریف کو کہتے حضرت آپ نے کون سی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ فرماتے میں نے کوئی خوشبو نہیں لگائی۔ کہتے ہیں خوشبو آ رہی ہے، فرماتے میں نے نہیں لگائی۔ کہ حضرت آپ بتائیں آپ نے کوئی خوشبو لگائی ہوئی ہے؟ تو پھر جب لوگوں نے اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نے قرآن کی اتنی خدمت کی ہے کہ جب ایک مرتبہ خواب میں پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ پر اپنے ہونٹ مبارک رکھے اور قرآن پڑھا، اس وقت سے میرے منہ سے مشک کی خوشبو آ رہی تھی۔ ایسے قرآن کے عاشق تھے، ایسے قرآن کے عاشق تھے ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ استاد اپنی قرآن کی ایسی خدمت کی کہ 50 سال تک مسجد کے درس پر بیٹھے رہے اور قرآن کی خدمت کرتے رہے، اور یہی رنگ پھر شاگرد کے اندر سرایت کر گیا۔ ابو بکر بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے اتنا قرآن کا عشق تھا کہ مسلسل زندگی کے 30 سال اس حال میں گزرے کہ روزانہ قرآن کا ختم فرمایا کرتے تھے، روزانہ قرآن کا ختم فرمایا کرتے تھے، اور فرماتے 70 سال انہوں نے عبادت کے اندر گزارے، اور 70 سال میں 40 سال ایسے تھے کہ ان کے لیے بستر نہیں بچھایا گیا، 40 سال رات کو سوئے نہیں، اتنا قرآن پڑھا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ اور جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو ان کی ہمشیرہ ان کے سرحانے بیٹھی رو رہی تھی، فرمانے لگے لما تبکینا، آپ کیوں روتی ہو؟ قالت انما ابکی علیکم، کہنے لگی میں آپ کا رو رہی ہوں، پتہ نہیں آپ کا آخرت میں کیا بنے گا۔ قال ان کنتی باکیۃ فابکی علی نفسک، اگر تمہیں رونا ہی ہے تو اپنے آپ کا رو، تیرے اس بھائی نے گھر کے اس کونے کے اندر بیٹھ کر 18,000 مرتبہ قرآن کا ختم کیا ہے، تم کیا کہتی ہو اس بھائی کے آخر میں کیا بنے گا؟ ایسی محبت، ایسا ذوق، ایسا شوق۔ وہ دور تھا جب کہ قرآن اور ایمان کی بہاریں تھیں، مردوں اور عورتوں کو ایسا ذوق تھا قرآن کریم کا، عورتیں مائیں بہنیں بیٹیاں انہوں نے گھر کے ماحول کو قرآن کا ماحول بنایا ہوتا، اور ماں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی، جہاں اس کو جسمانی غذا دے رہی ہوتی تھی ساتھ ساتھ قرآن بھی پڑھ رہی ہوتی تھی، اس کو روحانی غذا بھی دے رہی ہوتی۔ ادھر بچہ دودھ چھوڑتا اور ادھر وہ کئی حصہ قرآن کا حفظ کر چکا ہوتا تھا صرف ماں کی تلاوت کی وجہ سے۔ آج دور بدل گیا ہے، ہماری زندگیوں میں وہ چیز نہیں رہی، وہ چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، قرآن کریم سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ محبت نصیب فرما دے۔ آمین۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرآن کے اشاعت تھے، اور بعض لوگ جو قرآن پڑھتے تھے تو قرآن ان کے دل کے اندر اتر جاتا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر انہوں نے رات کے نوافل کی نیت باندھی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع کر دی۔ تلاوت کرتے گئے حتیٰ کہ جب اس آیت مبارکہ تک پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرمو آج کے دن الگ ہو جاؤ، قیامت کا دن ہوگا، اعلان ہوگا، مجرم الگ ہو جائیں، مومن الگ ہو جائیں۔ تو جب اس آیت پر پہنچتے تو غشی کھا کر گر پڑتے تھے کہ ایسا نہ ہو کر قیامت کے دن مجھے پکارا جائے اے مجرم تم الگ ہو جاؤ، لیکن ایسا نہ ہو۔ اتنا خدا کا خوف تھا کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یزید بن حمید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مسجد کے خادم تھے، مؤذن تھے، فرماتے ہیں کہ امام صاحب نے رات کو سورہ زلزال کی تلاوت کی، اور تلاوت کے اندر آخری آیات ہیں اس کے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اس کو دیکھ کر رہے گا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ کر رہے گا، جان نہیں چھوٹے گی۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں برائی کر لیتا ہوں اور بھول جاتا ہے، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، قیامت کے دن ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ فرمایا کہ جب یہ امام صاحب نے نماز ختم کی تو میں نے دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی جگہ پر بڑے مغموم بیٹھے ہوئے تھے اور بڑے افسردہ تھے۔ میں نے قندیل بند کرنی تھی، بچانی تھی، مطلب اس وقت چراغ جلائے جاتے تھے، قندیلیں ہوتی تھی، تو جب میں قریب بند کرنے لگا تو میں نے دیکھا کہ حضرت بڑے مغموم ہیں، تو میں نے سوچا کہ ان کے درمیان میں حائل نہ ہو، لہٰذا خود کی بات کر کے چلے جائیں گے۔ میں گھر چلا گیا۔ جب صبح فجر طلوع ہوئی
تو میں مسجد میں داخل ہوا تو میں نے کیا دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طرح بیٹھے ہوئے ہیں، داڑھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور آنسو روان ہیں، داڑھی بھیگ چکی ہے، اور اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہر نیکی کے ذرہ برابر نیکی کا بدلہ دینے والے، اے وہ پروردگار جو ذرہ برابر برائی کا بدلہ دینے والے، نعمان کے حال پر رحم فرمانا، نعمان کو جہنم کی آگ سے بچا دینا۔ نعمان کو اتنا روتے تھے اور تقوی کا یہ عالم تھا، ان کی نیکی کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ وہ کسی کو قرض دیا ہوا تھا، قرض لینے کے لیے اس کے پاس تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ نہیں کھلا، انتظار کرنے لگے، گرمی کا موسم تھا، اتنے میں ایک آدمی گزرا، پوچھا حضرت کیسے کھڑے ہوئے؟ کہتے کام تھا۔ فرمایا آپ سائے میں کیوں نہیں کھڑے ہوتے؟ سخت دھوپ ہے۔ فرمانے لگے اس آدمی سے میں نے قرض لینا ہے، اگر اس کی دیوار کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں گا ایسا نہ ہو کہیں کہ سود کے زمرے کے اندر آ جائے۔ اتنی احتیاط کوفہ کے اندر ایک مرتبہ بکری چوری ہو گئی، چرواہوں کو بلایا، فرمایا کہ بکری کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ 8 سال یا 10 سال ہوتی ہے۔ تو 10 سال تک کوفہ کی بکریوں کا گوشت نہیں کھایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسائی کے پٹے پر وہ گوشت پہنچ چکا ہو جو بکری چوری ہوئی تھی، اس کا گوشت ہے اور مجھے کھانا نہیں مل جائے۔ اتنی احتیاط فرماتے تھے اور اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوف کرتے تھے۔ مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد ورأيت رجلا يصلي، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا، فاستعنيت قراءته فاستمعت لقراءته، مجھے اس کی قراءت بہت اچھی لگی، میں اس کا قرآن سننے لگا، وہ قرآن پڑھتا گیا، میں سنتا گیا، حتی قرأ ثلث القرآن، جہاں تک اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا۔ میں نے سوچا اب رکوع کریں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ نصف القرآن، جہاں تک انہوں نے آدھا قرآن پڑھ دیا۔ میں نے کہا کہ اب تو رکوع کر ہی دیں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے میں سنتا گیا، حتی قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، یہاں تک انہوں نے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا۔ فَإِذَا صَرَفَ، جب انہوں نے سلام پھیرا، فَرَأَيْتُ وَإِذَا فَإِذَا أَبُو حنیفہ، تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایسے قرآن کے ساتھ محبت، ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھ دیا کرتے تھے۔ قرآن کے ساتھ والہانہ عشق تھا، محبت تھی، قرآن ان کے دلوں کے اندر اترا ہوا تھا۔ ہمیں بھی اس محبت کی یہ دلدلہ چاشنی نصیب فرما دے۔ قرآن کے پڑھ کر ہونا کسی کو نصیب ہوتا ہے، یہ قرآن بندے کے دل کے اندر اتر جاتا ہے، واقعی ایسا اتر جاتا ہے کہ زندگی بدل جاتی ہے۔ بڑے بڑے کافر بدل گئے۔ ابو جہل نے ایک دفعہ میٹنگ بلائی، میٹنگ بلا کے اس نے ساتھوں اکٹھا کیا، کہنے لگا یہ اسلام دن بدن پھیلتا جا رہا ہے، ایسا موقع نہ آ جائے کہ گوگل بت جو ہے ہمارا اس پر چڑھاوا چڑھانے کے لیے ہمیں بدنامہ ملے، لہٰذا کوئی ہے جو کہ محمد کا سر اتار کر دے آئے گا۔ کون تھا جو ہاتھی اسلام کو قتل کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا؟ اتنی جرأت اس کے اندر تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر کھڑے ہو گئے، تلوار سیدھی کر لی، کھینچ لی اور کہنے لگے میں یہ قصہ ختم کرتا ہوں، میں محمد کا سر لے کے آتا ہوں۔ اسی طرح غصے کے عالم میں چل پڑے، راستے میں چلتے ہوئے اتفاقاً نعیم بن عبداللہ سے ملاقات ہو چکی۔ عبداللہ نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ تیور بدلے ہوئے ہیں، جلال کا عالم ہے، عمر کا غصہ سے ہر کوئی ڈرتا تھا، اسلام تشہیر نہیں کر سکتے تھے، تبلیغ کوئی نہیں کر سکتا تھا، اتنے غصے والے تھے، ہر کوئی ڈرتا تھا۔ تو نعیم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں پاس فیصلہ کرنے جا رہا ہوں اس شخص کا جس نے عربوں کو پریشان کر رکھا ہے، جس نے ہمارے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے، میں اس کا سر قلم کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ نعیم نے کہا پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، آپ کی بہن اور بہنوں اسلام لے آئے۔ اسی طرح غصے کے عالم میں گھر کی طرف چل پڑے۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ گھر والوں نے آہٹ سنی تو فوراً قرآن کے صفحات کو چھپا لیا، نیچے ڈرام کے نیچے بہن نے لے گیا، اندر داخل ہوئے، پوچھا کیا پڑھ رہے تھے؟ کہنے لگے کچھ نہیں، بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے؟ مجھے پتا چلا ہے کہ تم دونوں مرتد ہو چکے ہو، تم نے اپنے آبا کے دین کو چھوڑ دیا ہے،
اتنا جلال تھا ان کا، اپنے بہنوئی کو پکڑ لیا، ان کے گربان سے پکڑ کر ان کو مارنا شروع کر دیا، پیٹنا شروع کر دیا. بہن سے برداشت نہ ہو سکا، بہن آگے آئی تو بہن کو بھی مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا، مار مار کر لہو لہان کر دیا. بہن بھی آخر فاطمہ جو عمر کی بہن تھی بول اٹھی، عمر تم ہماری بوٹیاں نچوا سکتے ہو، ہمیں شکنجوں کے اندر کسوا سکتے ہو، لیکن ہمارے سینوں کے اندر ایمان نہیں نکال سکتے، ہمارے سینوں سے ایمان نہیں نکال سکتے. تو فرمایا دل کے اندر چوٹ لگی، بہن کا چہرہ لہو لہان تھا، آنکھوں سے آنسو روان تھے اور زبان پر حق جاری تھا، ایسی حالت ہو چکی تھی. اور کہا تم کیا چیز تھی جو تم پڑھ رہے تھے؟ وہ کون سی چیز تھی جس کی وجہ سے تم اتنے پختہ ہو چکے ہو اپنے ایمان پر؟ بہن کی خون کو دیکھ کر اور ان کی آنکھوں سے روان آنسوں کو دیکھ کر دل کچھ رکت امیز ہو گیا، اس پر سیج چکا تھا. کہنے لگے تم کیا چیز تھی جو پڑھ رہے تھے جس کی وجہ سے تم اپنے ایمان پر اتنے پختہ ہو چکے ہو؟ مجھے بھی دکھاؤ. بہن نے کہا تم نجس ہو، ناپاک ہو، غسل کر کے آؤ. چنانچہ عمر گئے، غسل کر کے آئے اور ان کو صفحات دے دیے گئے. انہوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم. آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. قرآن پڑھتے جا رہے تھے، دل مرعوب ہوتا جا رہا تھا، بسیجتا جا رہا تھا، حتیٰ کہ اس آیت مبارکہ پر پہنچے آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. یہ کہنا تھا تو بے اختیار زبان پر کلمہ جاری ہو گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اٹھے اور غسل کیا، لے لیا قرآن ہاتھوں میں. اسی کے ساتھ آئی دولت ایمان ہاتھوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم کے اندر موجود تھے، کوہ صفا کے اندر. آپ اسی طرح عمر نے تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی، سیدھے دار ارقم کی طرف چل پڑے. صحابہ نے دور سے دیکھا عمر تلوار لے کر آ رہا ہے. ایک دفعہ کانپ گئے اور تردد میں پڑ گئے، پتہ نہیں کس طرح آ رہے ہیں، تلوار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اگر تم مخلصانہ آ رہے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اگر نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دیا جائے گا. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا گیا، اندر داخل ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو، کس ارادے سے آئے ہو؟ زبان نبوت سے یہ الفاظ نکلنے تھے تو عمر تو ویسے ہی پچھتا چلا گیا. آج میں کہنے لگا اللہ کے نبی ایمان لانے کے لیے آیا، ایمان لانے کے لیے آیا ہوں. اس جب نعرہ لگا، صحابہ نے تکبیر کا نعرہ لگایا، مکہ کی پہاڑیاں گونج اٹھی تھی. عمر جیسا بندہ ایمان لے آیا، عمر جیسا بندہ ایمان لے آیا. ایمان عمر کے آنے سے کفر پر جو زوال آیا، کمال آیا. ایسا سخت دل بندہ اگر قرآن سن کر وہ ایمان لا سکتا ہے تو ہم تو ایمان والے ہیں. ہمارے دلوں میں قرآن کیوں نہیں اتر رہا؟ ہمیں رونا کیوں نہیں آ رہا؟ ہمیں ضرورت ہے نا اس کی فکر کی کہ ہم قرآن کو ایسے پڑھیں کہ ہمارے دلوں کے اندر قرآن اتر جائے. یہ آنکھیں آنسو بہائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ موقع نصیب فرمائے. بھائی قرآن میرے مولانا بھائی شاہ صاحب دل شاہ سے قرآن آپ کو پڑھا رہے ہیں. اب میں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ کم از کم ان کو تھوڑا تھوڑا ترجمہ کے ساتھ قرآن پڑھائیں. اور یہ بات اس میں آپ بھی محسوس نہ کریں کہ ہم تو بڑی عمر میں پہنچ گئے ہیں، اب ہم اپنا قرآن صحیح کریں. آپ محسوس نہ کریں. آپ قرآن پڑھنے میں کیا 40 سال 50 سال کے کافر آ کے قرآن پڑھتے تھے اور ایسے قاری بن جاتے تھے کہ بندہ حیران ہوتا. ہم تو مومنین ہیں، ہمیں تو قرآن ویسے ہی پڑھنا چاہیے اور قرآن کو سمجھ کر پڑھیں. روزانہ کا ایک صفحہ ضرور قرآن کا کھول کر تلاوت ضرور کریں. قرآن کریم کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں، پھر آپ کی قرآن کی برکات دیکھیں گے کہ قرآن کی کیسی. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی محبت نصیب فرمائے. ہمیں جانا ہے، جتنی بھی ہے انتظار کر رہے ہوں گے تو اتنے پر اتفاق کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں